امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن ڈی سی میں 2 دن کے مذاکرات کے بعد اسرائیل اور لبنان نے متزلزل جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ بات چیت دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن، ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو مکمل تسلیم کرنے اور ان کی مشترکہ سرحد پر حقیقی سلامتی قائم کرنے میں مدد کرے گی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کی تیل کی صنعت اور فوجی پیداواری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حملے مکمل طور پر جائز ہیں، جب ماسکو نے کیف میں ایک اپارٹمنٹ بلاک کو فلیٹ کیا جس میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہوئے۔ جمعے کے روز زیلنسکی نے خبردار کیا کہ روس کے حملوں کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اعلیٰ فوجی سیکیورٹی اور انٹیلی جنس حکام کے ساتھ طویل فاصلے تک حملوں پر تبادلہ خیال کیا ہے، کیونکہ جمعرات کو دارالحکومت کے ڈونیٹسک ضلع میں کے بعد کیف میں یوم سوگ منایا گیا۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین نے 200 بوئنگ جیٹ طیارے ٹرمپ نے کہا ہے جس نے 200 بوئنگ جیٹ طیارے خریدنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس میں جمعہ طور پر 750 طیاروں کا آرڈر بڑھ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے جمعہ کو ایئر فورس ون پر نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس معاہدے میں تقریباً 200 طیارے اور اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو 750 تک کا وعدہ شامل ہے۔ معاہدے کے بارے میں مسیسم کے قسم کے جیٹ طیارے اور آرڈر کب ڈیلیور کیے جائیں گے فوری طور پر دستیاب نہیں تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی البرٹا کا دورہ کر رہے ہیں، ایسے دنوں کے بعد جب مغربی صوبے میں علیحدگی پسند تحریک کو اس مسئلے پر ریفرنڈم کے لیے دباؤ میں ایک بڑے قانونی دھچکے کا سامنا کرنا پڑا۔ جمعہ کو کارنی کا دورہ سرکاری طور پر صوبے کے وزیر اعظم ڈینیل اسمتھ کے ساتھ خام تیل کی پائپ لائن کی بنیاد رکھنے والے ایک نئے معاہدے کی نقاب کشائی کے لیے تھا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ ہنٹا وائرس کے اس وقت 10 عالمی کیسز ہیں جس کے بارے میں خیال کیا جاتا کہ ہنٹا وائرس شخص کے منفی ہونے کی تصدیق ہونے کے بعد اس کے پہلے کے اعداد و شمار کو 11 تک کم کر دیا گیا ہے۔ WHO کے شعبہ وبا اور وبائی امراض کی تیاری اور روک تھام کی ڈائریکٹر ماریا وان کر خوف نے جمعہ کے روز کہا کہ اس سے قبل کی گئی گنتی میں ایک فرد بھی شامل تھا جس کا غیر نتیجہ خیز ٹیسٹ ہوا تھا۔ ہمیں ریاست متحدہ سے مزید تصدیق ہوئی ہے کہ وہ شخص منفی تھا۔ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ AI ڈیٹا سینٹرز گرڈ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن سلیکون ویلی کو ان سب سے نسبتاً الگ رکھا گیا ہے، زمین اور بجلی کی اونچی قیمتوں کی بدولت جس نے ہائپر اسکیلر پروجیکٹس کو کہیں اور دھکیل دیا ہے، اگرچہ ٹیک اشرافیہ کو چپاور کرنچ کا ذائقہ مل سکتا ہے۔ بے ایریا کی تعطیلات کی سرزمین لیک ٹاہو کو توانائی فراہم کرنے والے کو تلاش کرنے میں 1 سال سے بھی کم وقت ہے۔ ایک ہوٹل کے چیک ان سسٹم نے سیکیورٹی لیپس کے بعد 10 لاکھ سے زیادہ صارفین کے پاسپورٹ، ڈرائیور کے لائسنس اور سیلفی کی تصدیق کی تصاویر کو اوپن ویب پر چھوڑ دیا۔ ٹیک کرنچ کے ذمہ دار کمپنی کو آگاہ کرنے کے بعد ڈیٹا اب آف لائن ہے۔ ہوٹل چیک ان سسٹم طبیق کہتے ہیں، جاپان میں قائم ٹیک ان سسٹم طبیق کو جاپ اسٹارٹ اپوکرے کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس کی ویب سائٹ کے مطابق طبیق کو جاپان بھر کے کئی ہوٹلوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور مہمانوں کو چیک کرنے کے لیے وہاں اور دستاویزات اسکیننگ پر انحصار کرتا ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے وسیع تر رائٹ سائزنگ اور کفایت شعار مہم کے ایک حصے کے طور پر 1062 خالی اور بیکار آسامیوں کو ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد انتظامی دباؤ کو ہموار کرنا اور پبلک سیکٹر پر مالی دباؤ کو کم کرنا ہے۔ اپریل کے آخر میں CDA بورڈ کے 5ویں اجلاس کے دوران منظوری کے بعد 6 مئی 2026 کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے اس فیصلے کو باقاعدہ بنایا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے گیر گوشش لیز مہم کا آغاز کے لیے ملک گیر گوشش لیز مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد ڈیجیٹل لین دین کو فروغ دینا ہے۔ یہ اقدام ملک کے مصروف ترین موسمی تجارتی ادوار میں سے ایک کے دوران نقد رقم پر انحصار کو کم کرنے اور پاکستان کے ادائی کے ماحولیاتی نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کو تیز کرنے کے لیے مرکزی بینک کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے جمعہ کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 5 روپے کمی کر دی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق نظر ثانی شدہ قیمتوں کا اطلاق 16 مئی سے ہوگا۔ نیو یارک میں جیوری کے کہنے کے بعد کہ یہ تعطل کا شکار ہے اور کسی فیصلے تک پہنچنے سے قاصر ہے، ایک جج نے ہاروی وائنسٹائن کے خلاف ریپ کیس میں استثناء کا اعلان کیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے جب نیو یارک کی جیوری نے 74 سالہ بدنام فلم موگل کے خلاف کیس پر غور کیا ہے جو دیگر الزامات میں جیل میں بند ہے۔
غزہ میں امریکی ثالثی میں ہونے والی ایک نازک جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے حماس کے سب سے سینئر فوجی رہنما کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کارٹرز کے مشترکہ کے مطابق اسرائیل نے عز الدین الحداد کو 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے زیر قیادت حملے کے حماس کے زیر قیادت معمار میں سے ایک ہونے اور حملے کے نتیجے میں یرغمال بنانے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اسرائیل نے الحداد پر حماس کو غیر مسلح کرنے اور غزہ کی پٹی کو غیر فوجی بنانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد سے انکار کا بھی الزام لگایا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے جمعہ کے روز کہا کہ وہ اپنے بچوں کو اس وقت امریکہ میں رہنے یا تعلیم حاصل کرنے کے خلاف مشورہ دیں گے، تیزی سے بدلتے ہوئے سماجی ماحول اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی محدود مواقع کا حوالہ دیتے ہوئے۔ یہ ریمارکس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان تناؤ کو نمایاں کرتے ہیں، تجارت پر تنازعات، یوکرین میں جنگیں، اور اب ایران نیٹو اتحاد کو دباؤ میں ڈال رہا ہے۔ ایک کروز جہاز پر ہنٹا وائرس پھیلنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس نے عالمی تشویش کو جنم دیا اور کووڈ-19 کی یادیں تازہ کر دی۔ ماہرین پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی وائرس نہیں ہے، لیکن وبائی مرض کے بعد اعتماد کمزور ہے۔ اس کروز شپ کے پھیلنے سے کیا پتہ چلتا ہے اس قسط میں؟ روس نے بدھ اور جمعرات کو یوکرین میں 1400 سے زیادہ ڈرون اور 56 میزائل داغے۔ زیادہ تر حملے کا مقصد دارالحکومت کیف پر تھا، جب روس نے 9 مئی کو ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں یوکرین کی فتح کے دن کی پریڈ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ دورے کے بعد چین روانہ ہو گئے ہیں، جس میں کئی وسیع تجارتی معاہدوں کا ذکر کیا ہے، لیکن تائیوان یا ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ سے متعلق اہم معاملات پر بہت کم پیش رفت کی تجویز ہے۔ ٹرمپ کا دورہ ان کی دوسری میعاد کا پہلا شان و شوکت اور حالات سے بھرا ہوا تھا، جس میں بچوں کو معاف کرنے اور فوجی اعزاز کے محافظ کی طرف سے مبارکباد، ایک خفیہ سابق شاہی باغ کا نجی دورہ اور 15ویں صدی کے کنفیوشس ہیکل آف ہیون شامل ہیں۔ نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن NHTSA کو جمع کرائی گئی۔ نئی غیر ترمیم شدہ معلومات کے مطابق ٹیسلا روبوتاکسی 25 کے بعد سے کم از کم 2 بار کریش ہو چکی ہے، جبکہ ایک ٹیلی آپریٹر گاڑیوں کو دور سے چلا رہا تھا۔ دونوں حادثے آسٹن ٹیکساس میں ہوئے اور کم رفتار پر پیش آئے۔ ہر معاملے میں وہیل کے پیچھے ایک حفاظتی مانیٹر تھا اور کوئی مسافر جہاز میں نہیں تھا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ ذرائع نے پاکستانی کو بتایا کہ اگلے 7 دنوں کے لیے 5 روپے فی لیٹر۔ تازہ ترین ترمیم کے بعد پیٹرول کی قیمت اب 1 روپے 50 پیسے ہو جائے گی، 409.78 فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 409.58 فی لیٹر۔ آئی جی ریلوے پولیس محمد وسیع فخر سلطان نے SRP راولپنڈی اور دیس کے ہمراہ 15 کی شاہ بخاری روڈ راولپنڈی پر ریلوے 2026 کو شاہ بخاری راولپنڈی پر ریلوے اراضی اور متعلقہ جگہوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران IJ تجاوزات آپریشن کے دوران واپس حاصل کی گئیں۔ دورے کے دوران IJ ریلوے پولیس نے واضح ہدایات جاری کی کہ واگزار کرائی گئی ریلوے اراضی پر کسی بھی صورت میں تجاوزات کو دوبارہ کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کی اراضی اور دیگر اثاثوں کی حفاظت ریلوے پولیس کی اہم ذمہ داری ہے، اور اس بات پر زور دیا قیمتی اثاثوں کو پاکستان ریلوے کے ریونیو میں اضافے کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کیمروں کے لیے اپنی دوستی کی تعریف کر رہے تھے، یہ حریف چینی اور امریکی سیکیورٹی سروسز کے لیے کم دوستانہ تھا۔ امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کے ہتھیار سے ایک امریکی عملے کو ہنگامہ آرائی کے دوران رون ڈالے جانے کے تنازع سے ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے دوران کشیدگی سطح پر آ گئی۔ امریکہ نے پولینڈ میں 4000 فوجیوں کی تعیناتی کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی حکام نے جرمنی سے ہزاروں فوجیوں کو واپس لانے کے اعلان کے بعد یورپ میں اپنی افواج کی تنظیم نو کی ہے۔ امریکی فوج کے قائم مقام چیف آف سٹاف جنرل کرسٹوفر لونیو نے منسوخ شدہ تعیناتی کے بارے میں پوچھے جانے پر کانگریس کی سماعت کے سربراہ کو فوج میں کمی کی ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ لبنان میں مسلح اسرائیلی حملوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باوجود اسرائیل اور لبنانی حکام کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دن واشنگٹن DC میں ہو رہا ہے۔ دونوں وفود بشمول امریکہ میں ہر ملک کے سفیر جاری بات چیت کے لیے جمعہ کی صبح محکمہ خارجہ پہنچے، جو اس سال دونوں فریقوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کا تیسرا دور ہے۔ چیلسی بمقابلہ مانچسٹر سٹی کیا۔
انگلش فے کپ فائنل کہاں؟ لندن یونائٹڈ کنگڈم میں ویمبلے اسٹیڈیم کب؟ ہفتہ 16 مئی سے پہر 3 بجے 14:00 GMT کیسے پیروی کرے؟ ہمارے لائیو ٹیکسٹ کمنٹری سٹریم سے پہلے 11 سپورٹ پر تمام تیاریاں ہوں گی۔ ہفتہ کو تاریخ رقم کی جائے گی کیونکہ مانچسٹر سٹی لگاتار 4 فائنلز میں لائن اپ کرنے والی پہلی ٹیم بن جائے گی جب وہ ٹرافی کے لیے چیلسی سے مقابلہ کرے گی۔ بڑی ترقی پذیر معیشتوں کا برکس اتحاد بھارت میں بعد مشترکہ بیان جاری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران جنگ پر اندرونی اختلافات کے درمیان جس سے کئی ارکان متاثر ہو رہے ہیں۔ بھارت نے نئی دہلی میں وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کی اور فی الحال اس اتحاد کی صدارت کر رہا ہے۔ برکس بنیادی ارکان برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کے ساتھ ساتھ نئے ارکان ایتھوپیا، ایران، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات کو بھی اکٹھا کرتا ہے۔ ایک کروز شپ پر ہنٹا وائرس پھیلنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے جس نے عالمی تشویش کو جنم دیا اور کووڈ-19 کی یادیں تازہ کر دیں۔ ماہرین پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی وائرس نہیں ہے لیکن وبائی مرض کے بعد اعتماد کمزور ہے۔ کروز جہاز کے مسافروں کی آزمائش کیا ظاہر کرتی ہے۔ اس قسط میں متحدہ عرب امارات ایک نئی پائپ لائن کی تعمیر پر تیزی سے کام کر رہا ہے جو ملک کے مشرق میں واقع ایک بندرگاہی شہر فجیرہ کے ذریعے برآمدی صلاحیت کو دوگنا کر دے گی کیونکہ خلیجی ممالک آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد نے جمعہ کو زبی نیشنل آئل کمپنی ایک ایگزیکزوں کو پورا کرنے کے لیے ویسٹ ایسٹ پائپ لائن منصوبے میں تیزی لانے کا اعلان کیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے حکام کو پنجاب میں ٹریفک کی روانی اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوششوں کے تحت لاہور کوٹ موٹر وے کو 4 لین سے بڑھا کر 6 لین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کی ایک جائزہ میٹنگ کے دوران جاری کی گئی جہاں متعدد موٹر وے اور ہائی وے پروجیکٹس پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے پنجاب میں موٹر وے کے 2 نئے 6 لین سیکشنز کی تعمیر کی ہدایت کی ہے کیونکہ حکومت ملک کے موٹر وے نیٹ ورک کو وسعت دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر نے حکم دیا کہ سیالکوٹ کھاریاں اور کھاریاں راولپنڈی سیکشنز کو 6 لین موٹر ویز کے طور پر تیار کیا جائے۔ یہ ہدایات نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کی ایک جائزہ میٹنگ کے دوران جاری کی گئیں جس میں سیکرٹری مواصلات اور NHA کے چیئرمین سمیت سینئر حکام نے شرکت کی۔ برنسٹن کے محققین نے ایک تین ڈیوائس بنایا ہے جو زندہ دماغی خلیوں کو ایک نظام میں جدید الیکٹرانز کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ آلہ برقی نمونوں کو پہچاننے کے لیے کمپیوٹیشنل طریقوں کا استعمال کرتا ہے اور اس سے محققین کو دماغی افعال، اعصابی بیماری اور کم طاقت والے کمپیوٹنگ کا مطالعہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد کے مطابق حکومت کی جانب سے مزید بہتری کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مجوزہ ڈیزائن واپس کرنے کے بعد پاکستان کے نئے کرنسی نوٹوں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گورنر نے کہا کہ مرکزی بینک نے پہلے ہی نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن منظوری کے لیے پیش کر دیے ہیں لیکن حکومت نے حتمی منظوری سے پہلے کچھ تبدیلیاں اور اصلاحات کے لیے کہا۔